اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ناصر شاہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کے آ رہا ہوں، یہ ایک عام بیماری جو آج کل بہت زیادہ پھیل چکی ہے خارش کے لیے۔ الرجی ہے، خارش ہے، درپڑ ہے، کسی بھی قسم کی خارش کا مسئلہ ہے، الرجی کا مسئلہ ہے، تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں میں آپ کو خارش کی اقسام بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ خارش کس وجہ سے ہو جاتی ہے، کیوں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور اس کے لیے آج آپ کو بہترین مجرب ایک نسخہ بتاؤں گا جو صرف 3 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ آپ نے یہ نسخہ بنا کر استعمال کرنا ہے، مالش کرنی ہے۔ ایک مرہم بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یا ایک تیل مالش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ یہ مرہم اپنی خارش والی جگہ پہ، درپڑ والی جگہ پہ، الرجی والی جگہ پہ، تو انشاءاللہ 2 دن کے اندر گارنٹیڈ جو ہے خارش ختم ہو جائے گی۔ الرجی ہے، دانے ہیں، زخم ہے، سر میں دانے بن گئے ہیں، سر میں الرجی بن گئی ہے، یا سر میں جو ہے وہ پھوڑے پھنسیاں بن گئی ہیں، پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، خارش کا مسئلہ جو ہے آج کل بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 50 پیشنٹ تو صرف خارش کے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کے رانوں پہ خارش ہے، کسی کے سر میں خارش ہے، کسی کے ہاتھوں پہ خارش ہے، کسی کے پورے جسم پہ خارش ہے۔ ایک مریض آج ہمارے پاس آیا، اس کی صرف کمر پہ دانے تھے، زخم بنے ہوئے تھے، وہ خارش کرتا ہے اور زخم بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ وبا بن چکی ہے، بہت زیادہ پھیل چکی ہے اس موسم میں۔ تو اس کے لیے سوچا آج آپ کے ساتھ ایک مجرب نسخہ بتاؤں جس کے استعمال سے خارش کا مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ زیادہ تر تو ہو رہے ہیں بچوں میں، جو بچے تقریباً چھوٹے بچے ہیں، 10-12 سال تک کے بچے، اور اس کے علاوہ جو نوجوان لوگ ہیں، مردوں میں اور بچوں میں یہ بہت زیادہ خارش مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس کی گرم چائے کا استعمال ہے، یا اس کے علاوہ بے احتیاطی ہے، مرچ مسالہ کا استعمال، مرغن غذائیں زیادہ استعمال کرنا، گوشت، انڈا وغیرہ، اور شادیوں کے سیزن میں جیسا کہ شادی کے موسم پہ آپ میرج ہال میں جا کر یا کہیں بھی آپ ولیمہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے بے تکا کھانا کھانا ہوتا ہے، مرچ مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے خارش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے بے احتیاطی یا پرہیز نہ کرنا۔ بے احتیاطی اس میں کیا ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بچے کو یا کسی مرد کو خارش کا مسئلہ ہے، الرجی بن گئی ہے، درپڑ ہے، پھوڑے پھنسی ہے، دندر ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تو پھر لازمی بات ہے گھر میں کھانا پینا، رہنا بیٹھنا، سونا، یہ سارا کچھ ساتھ مل کر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ بچوں میں آگے لگ جاتی ہے، بچوں میں لگ جاتی ہے، بیوی کو لگ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ بہن بھائی ہیں، جو بھی مطلب گھر میں افراد رہتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کو لگ جائے گی، پھر اس سے آگے کسی نہ کسی کو لگ جائے گی، دوستوں سے بھی پھیل سکتی ہے، دوستوں میں جا کے آپ بیٹھتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کو لگ سکتی ہے، تو یہ اس کی بے احتیاطی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے، مطلب کہ روزانہ غسل کرنا، نہانا، اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ جو ہے ان کو اپنے تراش کے رکھنا، مسواک وغیرہ کرنا، مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ احتیاط میں آتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے احتیاط بھی رکھنا ہے اور پرہیز بھی رکھنا ہے۔ پرہیز میں کیا ہے؟ آپ نے مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، چاول، گوشت، انڈا یا گرم اشیاء، بازاری کھانے جو ہیں، برگر، شوربے وغیرہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، تو مرچ مسالے والی چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اور گھر میں ہیں یا باہر ہیں تو آپ تھوڑا سا احتیاط رکھیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ استعمال کرنے سے صرف 2 دن کا ٹائم ہے، 2 دن کے اندر جو ہے یہ خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کس مقصد کے لیے؟ اگر سر میں دانے بن گئے ہیں، یا سر میں الرجی ہے، یا درپڑ بن گئی ہیں، یا اس کے علاوہ سر میں جو ہے وہ چانوں سے جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے، زیادہ تر یہ رانوں پہ ہوتی ہے، رانوں والی جگہ پہ ہوتی ہے، ان جگہوں پہ یہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کا نسخہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کے اجزاء بھی دکھاؤں گا کہ کون کون سے اجزاء ہیں، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح، اور میں نے آپ کو ان کی نشاندہی بتانی ہے اور ان کی مقدار، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ جی دوستو، ہم نسخے کی طرف آ چکے ہیں۔ نسخہ خارش کے لیے ہے، کسی بھی قسم کی خارش ہے، الرجی ہے، درپڑ ہے،
رین ورم ہے، دتر ہے، خشک خارش ہے، تار خارش ہے. خارش کی کسی بھی قسم کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، روزمرہ کا استعمال کا نسخہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو الرجی کا مسئلہ ہے یہ 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ناظرین میں آپ کو نسخے کے اجزاء بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، گندک آملہ سار لینی ہے 50 گرام. یہ ہے گندک آملہ سار، اس کی ڈلی ہوتی ہے، یہ آپ نے ڈلی لینی ہے. ایک پاؤڈر ملتا ہے، آپ نے پاؤڈر نہیں استعمال کرنا، یہ ڈلی والی لینی ہے، اس کو آملہ سار کہتے ہیں. یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. اس کے بعد آپ نے لینا ہے پارا. یہ پارا ہے، یہ دیکھ لیں یہ پارا ہے. آپ نے پارا استعمال کرنا ہے. آپ نے 1 تولہ. اور گودنتی کا آپ نے پاؤڈر لینا ہے. یہ گودنتی ہے، یہ دیکھ لیں یہ گودنتی ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے. آپ اس کی اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کی فوائد کا پتہ چلے گا. آپ نے اس کا پاؤڈر لینا ہے 20 گرام. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے. آپ نے اس کو پاؤڈر بنا لینا ہے، الگ اس کو کھرل کرنا ہے، گرائنڈ کر لینا ہے. پاؤڈر بنائیں گے تو آپ نے اس میں پارا ڈال دینا ہے. جب پارا ڈالیں گے تو یہ کالے رنگ کی کجلی بن جائے گی. کجلی جب بن جائے گی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے کھرل کرتے رہنا ہے. تقریباً آپ اس کو 2 گھنٹے کھرل کریں. 2 گھنٹے کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس میں گودنتی جو ہے اس کا پاؤڈر بنا کر آپ نے اس کو بھی شامل کر دینا ہے. شامل کر کے آپ اس میں چاہیں تو آدھا گھنٹہ اور کھرل کر لیں، نہیں تو آپ جتنا چاہیں بھائی یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائے. اب آپ کے پاس یہ دوائی تیار ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ کو خشک خارش ہے، خشک خارش کی صورت میں آپ نے یہی جو ہے چیز آپ نے تھوڑی سی جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں مکس کر کے خشک خارش پہ آپ نے مالش کرنی ہے. اور اگر آپ کو زخموں والی خارش ہے، جیسا کہ سر میں ہو جاتا ہے یا رانوں میں ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ویزلین میں مکس کر لینا ہے. ویزلین میں مکس کر کے آپ مرہم خارش پہ استعمال کر سکتے ہیں، یا چمبل وغیرہ ہے، یا سر میں دانے ہیں، یا سر میں جو ہے وہ چمبل بن گئی ہے جس کی وجہ سے بال جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، بال گرنا شروع ہو گئے ہیں. اس صورت میں آپ اس کو ویزلین میں مکس کریں. اگر خشک خارش ہے یا چھوٹے چھوٹے دانے پھنسیاں بنتی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ 2 دن کے اندر گارنٹیڈ جو ہے خارش کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.